السلام علیکم ناظرین، میرا نام شہریار شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کہانی ہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہے موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غمگین ہو گئی ہے اور عوام جو ہے سارا ملبہ عوام پہ گر رہا ہے، سیاستدان اپنی میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، رضا بھائی۔ رضا بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یار مجھے یہ بتائیں کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی ہے عمران خان نے پنجاب کی اور KPK کی۔ کیا لگ رہا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جیسے کہ حکومتی ہتھ کنڈے چل رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ شہریار بھائی۔ دیکھیں، اگر انتخابات ہونے ہوتے نا جی تو وہ بہت پہلے ہو چکے ہوتے۔ جب عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کی تھیں، اس کے بعد نہ آئینی، نہ قانونی، نہ جمہوری اور نہ اخلاقی جواز بچا تھا کہ موجودہ حکومت میں رہتی، کیونکہ 60 سے زیادہ فیصد پاکستان کی اسمبلیاں سمجھ لیں تحلیل ہو گئی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور الیکشن نہ کرانے کے بہانے ڈھونڈتے رہے۔ آج ہی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ IG KP نے کہا ہے کہ KP کے اندر پرامن انتخابات کروانا ممکن ہی نہیں، یعنی اس کا مطلب صاف ہے کہ انتخابات خونی ہوں گے اگر ہوئے تو۔ یہی حالت پنجاب کی بھی ہے۔ تو انتخابات سے ہی تو پوری PDM بھاگ رہی ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں، اور خود حامد میر کے مطابق کہ PDM انتخابات سے اس لیے بھاگ رہی ہے کیونکہ اگر ابھی انتخابات ہوئے تو عمران خان ان کو سیاسی موت مار دے گا، مگر کیونکہ کرسی بچانی ہے، کیونکہ اپنی جائیداد بچانی ہے، مقدمات معاف اتنی مشکل سے ہوئے ہیں، پھر نواز شریف کا خروج بھی ہونا ہے، تو اس چکر میں وہ حکومت میں بھی رہنا چاہتے ہیں۔ اور پھر نگران حکومت ماشاءاللہ سے محسن نقوی، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی سیاست عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، تو ان کی سیاست تو وہ ہے۔ نگراں حکومت کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا تھا، اسی حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ جو نگراں حکومت آئی ہے KPK اور پنجاب میں، تو یہ عمران خان کا فیصلہ آپ کو صحیح لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی ہے، کیا انہوں نے، یا تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر کے اپنے ہاتھ پاؤں بالکل ہی کٹوا دیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاست میں جو عمران خان نے کیا ہے نا، وہ تو مکمل طور پر ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور جب عمران خان کوئی بھی ایسا اسٹیپ لیتے ہیں جو غیر روایتی ہوتا ہے، تو مجھ جیسا فرد بھی یہی کہتا ہے کہ وہ غلطی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے جو ہمارا ماحول چل رہا ہے، اس میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی غلطی ثابت ہوا، کیونکہ عمران خان کی حکومتیں چلی گئیں، اس کے بعد عمران خان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر مقدمات کرنا آسان ہو گیا، گرفتاریاں آپ نے دیکھیں۔ لیکن یہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے تو پہلے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو عمران خان ہے یہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا تھا پہلے کہ عمران خان نے جب یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جو کچھ کیا، ہم کو لگتا تھا کہ ان کی سیاست، ان کا ٹائم وہاں ختم ہو گیا۔ لیکن عمران خان جو کرتے ہیں وہ ان کو معلوم ہوتا ہے۔ کیا عمران خان کو نہیں پتا تھا کہ جیسے ہی ان کی حکومتیں گریں گی تو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ بہت اچھی طرح سے پتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا۔ تو ان کی جو سوچ ہے وہی سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ یا آگے آپ پرویز الہی کو دیکھ لیں، انہوں نے کتنی مشکل سے ریزائن دیا ہوگا، یہ ان کی شکل دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان کو دکھ بھی ہے اس بات کا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ابھی عمران خان نے جو ہے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے، تو اب کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ بھائی پہلی گرفتاری میں خود دوں گا، مریم نواز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلی گرفتاری اسٹارٹ کرنی ہے تو زمان پارک سے اسٹارٹ کریں، اور وہ یہ رانا ثناء اللہ کا بھی اسٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان نے یہ تحریک اسٹارٹ کی تو میں سب سے پہلے عمران خان کو گرفتار کروں گا۔ تو یہ کیا دھمکیوں کی سیاست چل رہی ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سیاست تو اس ملک میں غلاظت کا دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں۔ مریم نواز نے تو یہ کہا ہے کہ میرے گلے کی سرجری ہوئی ہے، 3 گھنٹے تک ہوئی ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ بال بچ گئیں۔ اور پھر مریم اورنگزیب نے کہا کہ آپ شور آرام سے آہستہ بات کریں، شور نہ کریں، مریم نواز چیخ نہیں سکتی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد مریم نواز کیسے چیخیں۔ مریم نواز نے تو اب نواز شریف کو نیلسن منڈیلا، طیب اردوگان بھی بنا دیا تھا۔ مریم نواز نے تو نواز شریف کو امام انقلاب بنا دیا تھا۔ تو مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں، ایرریلیونٹ ہے۔ رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کا کام ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ یہ باتیں کرنا جو کہ وہ کر رہے ہیں کہ آنسو گیس تھے تو وہ فائر کریں گے، سیدھے فائر کریں گے۔ یہ کام نہیں ہے رانا ثناء اللہ کا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ رہ گئی بات عمران خان کی، تو عمران خان نے کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک کا جو پہلی گرفتاری ہوگی وہ خود دیں گے، اور یہ آخری
کارڈ سمجھیں آپ عمران خان کے پاس بھی ہے, صحیح. کیونکہ دیکھیں ایک وقت ایک ذمہ داری ایک پر ہوتی ہے, دوسری ذمہ داری دوسرے پر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, ان کا کام ہے پیغام لانا, رسول اللہ کا رسپانسبلٹی تھی پھیلانا, یعنی ہر کسی کا ایک کام ہے. اسی طرح چاند رات میں ہوتا ہے, سورج دن میں ہوتا ہے, ہر کسی کی اسی طرح سے کچھ عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے, کچھ لیڈر کی ذمہ داری. اب اگر قائد اعظم اکیلے بولتے میں نے پاکستان بنانے تو کیا بنا سکتے تھے؟ لاکھ کوشش کر لیتے نہیں بنا سکتے تھے, ان کے پر نکل آتے وہ نہیں بنا سکتے تھے. کیوں؟ عوام ساتھ نہیں ہوتی تو قائد اعظم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. قائد اعظم نے اپنی رسپانسبلٹی نبھائی, عوام نے اپنا کردار ادا کیا, نتیجے میں پاکستان بنا. یہی کام عمران خان, اب عمران خان کا یہ لاسٹ سٹیپ ہے, وہ گرفتار کیا جائے گا. اگر عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ جی گرفتار ہو گیا, سیاست تو غلاظت ہے, بھاڑ میں ڈالو چھوڑو, تو عمران خان گرفتار ہوگا. پہلے اس پہ 60 سے زیادہ FIR ہیں, کسی ایک مقدمے میں اس کو پھانسی ہو جائے گی, معاملات ویسے ہی چلنے لگ جائیں گے جیسے پہلے بھٹو کے بعد چلے تھے. مطلب بات یہ ہے کہ عوام اس وقت سو رہی ہے اور عوام سوتی رہے گی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اب مریم نواز کی بات ہو رہی تھی, تو آج کل محترمہ جو ہے بڑی کوئی ایکٹیو ہوئی ہوئی اور عوامی مہم انہوں نے اسٹارٹ کی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کے لیے مہم اسٹارٹ کی ہے, لیکن اس کا پہلا سرپرائز ان کو آپ نے دیکھا ہوگا, ان کی جو پہلی جو وہ پریس کانفرنس تھی, سوری دوسری, تو اس میں ایک خاتون آ گئی تھی جو کہ صاف کہہ رہی تھی کہ PTI ایک منظم پارٹی ہے اور اس میں بڑا ورکروں کو خیال کیا جاتا ہے. ان کے بڑے احتجاج تھے, وہ ریکارڈ بھی کیا انہوں نے. تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ان کی جو عوامی مہم ہے یہ کتنی کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عوامی مہم ان کی ہوتی ہے جن کا تعلق عوام سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ریکارڈ پریس کانفرنسز کرنا, ایک چھوٹے سے شادی ہال میں 200 کارکنوں کو جمع کر کے کنونشن کر لینا, یہ تو وہ والی بات ہے کہ مریم نواز کو اگر ایسا کچھ چاہیے, وہ اتنی عزیز ہیں اپنے والد صاحب کو, تو جیسے شداد نے جنت بنائی تھی اپنی, ویسے ہی نواز شریف ان کو ملک بنا کے دے دیں جس میں ان کی مرضی کی عوام ہو, ان کی مرضی کے کا آئین ہو, قانون ہو اور فیصلے ہوں. کیونکہ دیکھیں مریم نواز یا نواز شریف یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی عوام میں مقبول ہوتے ہیں نا, تو وہ الیکشن کراتے. بالکل صحیح بات ہے, الیکشن کراتے ہیں. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں معیشت کی بات جہاں ہوتی ہے وہاں پہ اسحاق ڈار جیسی شکل کا سامنا ہوتا ہے. تو ابھی IMF نے تو ان کو تیل لگا کے ڈنڈا چڑھا دیا ہے. تو اب بات یہ کہ اور وہ جو ڈنڈا ہے وہ اسحاق ڈار نے عوام کے اندر چڑھا دیا ہے. تو اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جو دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے لیے آئے تھے پاکستان اور ڈالر کی جو لگام ہے اس کو کنٹرول کرنے آئے تھے, اب تو یہ تو عوام کے کیا کیا انہوں نے عوام کے ساتھ, کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. اسحاق ڈار یہاں سے کیوں گیا پہلے آپ یہ دیکھ لیں. تب بھی معیشت دیوالیہ ہو چکی تھی. بلومبرگ کہہ رہا تھا کہ IMF کا فوراً بیل آؤٹ پیکیج چاہیے. آپ 2018-17 کی خبریں دیکھ لیں, اسٹیل مل, آپ کوئی کارخانہ لے لیں, آپ کوئی صنعت لے لیں, سب بند ہو رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اسحاق ڈار اس لیے یہاں سے بھاگا تھا. اسحاق ڈار واپس آیا تھا وہی کہہ کر کہ میں ڈالر نیچے کر دوں گا, اوپر کر دوں گا اور اس سے منافع ہو جائے گا, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج وہی اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ اللہ سب ٹھیک کرے گا, اللہ آپ سے دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو جائیں. ہمارا وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے, وہ دعا بھی مانگتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بھیک مانگ رہا ہے, کیونکہ اس نے اپنی شخصیت ایسی بنا دی ہے. بولتا میں مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان نے ملک اقتدار چھوڑا تھا, 16 ارب ڈالر کے ذخائر تھے, 3 ارب رہ گئے, 3 ارب ڈالر, 13 ارب ڈالر کدھر گئے یہ بتائیں. نہیں پتا نا. یہ اسحاق ڈار بھی جواب نہیں دے گا, یہ شہباز شریف بھی جواب نہیں دیں گے, کوئی بھی نہیں دے گا, اور کہیں گے ملک دیوالیے سے بچا لیا ہے ہم. اور آج بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ ہم تو مہنگائی ختم کرنے نہیں, ریاست بچانے آئے تھے. یہ کس قسم کی ریاست بچانے آئے تھے کہ یہاں پہ ہماری زندگیاں, ہمارا اسٹیک, ہمارا مستقبل سب داؤ پر لگ چکا ہے. ریاست کے ایک کے بعد دوسرا اثاثہ گروی رکھا جا رہا ہے. اب امریکہ نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کی جو حالیہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں ہم کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. یعنی پھر سے وہی اڈے, ڈرون, یہی سب شروع کرنا تھا. تو پھر اگر ایبسولوٹلی یس کہنا تھا تو پھر وزیر اعظم کھل کر بتا دیں کہ یہی وجہ تھی. آج امریکہ کو جو انہوں نے کہا ایبسولوٹلی یس کہہ دیا ہے, اب امداد کے نام پہ تھوڑے سے ڈالر آ جائیں گے, اسی طرح لے کر چلتے رہو چیزوں کو جیسے شروع سے چل رہے تھے. صحیح بات ہے, بالکل. اچھا یہ ابھی مریم نواز یا جتنے بھی نون لیگی ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معیشت کا آج جو برا حال ہے اس کے ذمہ دار عمران خان ہیں, اور عمران خان کی وجہ سے آج یہ مہنگائی ہو گئی. میرا سوال اتنا سا یہ ہے
کہ اگر یہی سب چیزیں آپ لوگوں کو الزام تراشی کرنی تھی اور آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ اس نہج میں ہو جائے گا، یہ حال ہو جائے گا 7-8 مہینے میں، تو پھر آپ لوگ حکومت میں کیوں آئے بھائی؟ آپ وہ لوگ حکومت میں ہی نہیں آتے، آپ عمران خان کو ہی حکومت کرنے دیتے. آپ لوگ نکلے ہی اسی لیے تھے نا کہ عوام کو ریلیف دے سکیں گے. آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے میں نا قصوروار نون لیگ کو نہیں سمجھتا، قصوروار ہم ہیں. دیکھیں یہ تو یہی کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو یہ سارے بیان سیاسی دیے تھے، جیسے نواز شریف نے پارلیمنٹ میں کہا تھا حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے جائیدادیں خریدیں، عدالت نے کہا بھائی وہ ذرائع دکھا دو، تو نواز شریف نے کہا کہ وہ تو جو میرا بیان تھا وہ سیاسی بیان تھا. تو یہ تو یہی کہیں گے کہ بھائی ہم تو پہلے ہمارا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا، یہ تو کہیں گے ہم نے پہلے بھی ایسے ہی کہا، پہلے بھی تباہی پھیلائی، اس سے پہلے ایسے ہی کہا پھر تباہی پھیلائی. یہ قصور عوام کا ہے کہ انہوں نے مسلط ہونے کیوں دیا. اب مسلط ہو گئے، انہوں نے کیا، ان کا تو اپنا کام جاری ہے نا، کیسز اپنے مرضی کے قانون اور آئین بنے ہوئے ہیں. ایف آئی اور نیب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے کیسز تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی کیسز رہ گئے جن میں وہ بری نہیں ہوئے تو ان میں بھی کر دیں. تو سارے سرکاری ادارے ان کے تابع، قانون ان کے تابع، آئین انہوں نے معطل کر دیا. صرف ایک کے بعد دوسرا ان کا جو فراری اشتہاری بھگوڑا تھا واپس آ رہا ہے اور آتے ہی کسی اہم عہدے پر بیٹھ رہا ہے. تو کون گندا ہے، کون ڈیفالٹر ہے؟ عوام. کیونکہ ہمارے سامنے ہمارا گھر لوٹ رہا ہے، ہمارے سامنے ہمارے گھر پہ جو ہے آگ لگی ہوئی اور ہم اس کے شعلوں پر اپنے ہاتھ سیک رہے ہیں. صحیح بات ہے، ہم جو ہے اس کو شعلے پہ آگ سیک رہے ہیں. رضا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اگر جو ہے ملک کو بدلنا ہوگا، ملک کی سچویشن کو ٹھیک کرنا ہوگا تو ہمیں اپنے آپ کو جگانا ہوگا، ہمیں گھر سے نکلنا ہوگا، ہمیں انقلاب لانا ہوگا. جبھی تبدیلی آئے گی، جبھی ہمیں اور آپ کو ریلیف ملے گا، جبھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نئے ویلاگ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.